باب نمبر 23۔ حجاج بن یوسف ایک بڑے کارواں کے ساتھ دمشق پہنچ چکا تھا۔ اس کے قافلے کی مہمان نوازی کے لیے خلیفہ نے ایک محل کو مختص کر دیا تھا۔ اس کے قافلے میں نقلی راجکماری، خلیفہ کی پسند کے مطابق منتخب کردہ سندھی لڑکیاں اور لڑکے، سندھ سے لوٹا گیا سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے 24 صندوق تھے۔ اس تمام خزانے سے زیادہ قیمتی 2 چرمی مشقیں تھیں، ایک میں مہاراجہ طاہر اور دوسری میں محمد بن اللافی کا سر ہیرے میں ڈال کر محفوظ کیا گیا تھا۔ وہی اللافی جس نے خلافت بنی امیہ سے غداری کی تھی اور اپنے سپاہیوں سمیت مہاراجہ طاہر کی پناہ میں چلے گیا۔ سفر کی تھکن اتارتے ہی حجاج نے بنی امیہ کی روایات کے مطابق دشمنوں کے سروں کو خلیفہ کے دربار میں پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری کے سلسلے میں سندھی کنیزوں اور غلاموں کو مشاطہ کے پاس بھیجا گیا، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو اچھی طرح سنوار کر خلیفہ کے حضور پیش کرنے کے قابل بنائے۔ مشاطہ نے پہلے ہی حمام گرم کر رکھا تھا۔ اس نے نقلی راجکماری، سندھی لڑکیوں اور لڑکوں کو مختلف خوشبوؤں کے ساتھ غسل دیا۔ ان کے بالوں اور جسموں پر خوشبو ملی تاکہ ان کے گہرے رنگت والے جسموں میں خوشبو سما جائے۔ خوشبو سے مہکے جسم والی لڑکیوں کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں دہکتے ہوئے کوئلوں پر سندل و عود کو ڈال کر دھونی تیار کی گئی تھی۔ ہر لڑکی کو حکم دیا گیا کہ وہ کچھ دیر اپنی ٹانگیں کھول کر دھونی پر کھڑی ہو جائے تاکہ خوشبو اس کی اندام نہانی کے اندر تک بس جائے۔ کیا معلوم خلیفہ شب بصری کے لیے ان میں سے کس کو منتخب کرے۔ اس عمل سے گزارنے کے بعد مشاطہ کی زیر نگرانی کام کرنے والی عورتوں نے سندھی لڑکیوں کے چہرے سے کمر تک خوشبودار غازہ ملنا شروع کر دیا۔ کیونکہ باندی بنا کر لائے جانے والی عورتوں کو کمر سے اوپر کچھ پہننے کی اجازت تو نہیں تھی، غازہ ملنے سے ان کے اوپری جسم پر پسینہ بہنے کا عمل سست ہو جانا تھا۔ ایک دوسرے کمرے میں شیرے کی مشقوں سے مہاراجہ طاہر اور محمد بن اللافی کا سر نکال لیا گیا تھا۔ ایک عرصے تک شیرے میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ان سروں کے بال چپک گئے تھے۔ کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ چڑھانے کے ماہر سپاہی نے ان سروں کو شراب سے بھرے ہوئے برتن میں ڈبو دیا تاکہ سر اور داڑھی کے بالوں سے شیرہ بآسانی صاف ہو جائے۔ سر اور داڑھی کے بالوں سے شیرے کو صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر اور تیل لگا کر سنوارا گیا۔ اب یہ سر ایسے تر و تازہ لگ رہے تھے جیسے ابھی کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب ان مقتولوں کے سروں میں نیزے کی انی کو اتارنا باقی تھا۔ حجاج کے سپاہیوں نے اس کے سیاہ گھوڑے کو تیل کی مالش سے چمکا دیا تھا۔ حجاج بن یوسف کی سربراہی میں سندھی قیدیوں کا جلوس دربار خلافت کی جانب چلنے کو تیار تھا۔ جنگی نقاروں اور تاشوں کے آہنگ میں اس جلوس نے دمشق کے بازاروں سے گزرنا شروع کیا۔ جلوس میں سب سے آگے حجاج کے جاباز سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ تھا۔ اس کے پیچھے حجاج اپنے سیاہ گھوڑے پر ایک تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی نیزوں پر مہاراجہ طاہر اور محمد بن اللافی کا سر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان 2 نیزوں کے درمیان نقلی راجکماری تھی جس کو سرخ لباس پہنایا گیا تھا۔ اس کی گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی جسے ایک سپاہی نے تھاما ہوا تھا۔ راجکماری کے پیچھے بہت ساری سندھی لڑکیاں تھیں جن کے جسم کا اوپری حصہ اوریاں تھا۔ ان کی گردنوں میں بھی رسیوں کے طوق آویزاں تھے۔ لڑکیوں کے پیچھے سندھی لڑکوں کی قطاریں تھیں جنہوں نے 24 صندوق سروں پر اٹھائے ہوئے تھے جو سندھ سے لوٹے ہوئے سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ جنگی نقاروں، ڈھول اور تاشوں کی آوازیں سن کر اہالیان دمشق اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ وہ سب مفتوحین کے قافلوں کو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس طرح سے قیدیوں کے قافلے بازاروں سے گزارنے کی روایت مسلمانوں میں جنگ کربلا کے بعد پڑی تھی، جب حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے سر دمشق کے بازاروں سے گزار کر خلیفہ کے دربار میں لائے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے معمول تھا کہ بنی امیہ جس نئے علاقے کو فتح کرتے تھے
وہاں سے لائے گئے قیدیوں کو جلوس کی شکل میں دمشق کے بازاروں سے گزارا جاتا تھا۔ مفتوح سندھیوں کا یہ قافلہ فاتح حجاج بن یوسف کی قیادت میں محل کے مرکزی دروازے سے گزر کر دربار میں پہنچا، جہاں خلیفہ بھرپور شان و شوکت سے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے دونوں اطراف خلیفہ کے وزراء و مشیران کھڑے ہوئے تھے، جبکہ دربار کے اوپر چلمنوں میں حرم سے وابستہ خواتین اس جلوس کو دیکھنے کے لیے موجود تھیں۔ حجاج دربار سے باہر اپنے گھوڑے سے اترا، اس کے پیچھے نیزہ بردار سپاہیوں نے چلنا شروع کر دیا۔ ایک فوجی کی طرح چلتے ہوئے حجاج خلیفہ کے تخت کے قریب پہنچا اور آداب بجا لایا۔ تعظیمی رسومات کے بعد حجاج نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خلافت بنی امیہ کے اس دیرینہ خادم کو اس کے رب نے یہ سعادت عظیم عطا کی ہے کہ وہ اللہ کے نائب خلیفۃ المسلمین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے۔ اگر یہ بندہ حقیر آج کی تمام شب بھی سجدہ شکر میں گزار دے تو بھی رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا خادم خلافت بنی امیہ کے دیرینہ دشمن داہر بن چچ کا سر خلیفۃ اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ایک ایسے دشمن کا سر جس کا باپ چچ بھی خلافت کی دسترس سے بھاگنے والے فارسیوں کو پناہ دیتا رہا تھا، اور داہر نے بھی عرب سے بھاگنے والے مخالفین خلافت کو پناہ دینے کی روایت برقرار رکھی تھی۔ خلیفہ کی تنبیہ کے باوجود فارسیوں اور بھٹکے ہوئے عربوں کو پناہ دینے کا سلسلہ جاری تھا، اور سب سے بڑا جرم یہ کہ خلافت بنی امیہ کے ازلی دشمن بنو ہاشم کو بھی پناہ دی گئی۔ سندھ کے حکمران نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ عرب و فارس سے بھاگ کر آنے والے یہودیوں کو بھی سندھ میں بسایا گیا تھا۔ آج کا دن کتنا عظیم ہے! آج یہ خادم ایک بار پھر خانوادہ بنی امیہ کے روبرو سرخ روح ہوا ہے۔ قیدیوں میں سب سے آگے سرخ لباس میں ملبوس ملعون داہر کی بیٹی ہے، جو اس کے تخت کی وارث تھی، لیکن اب اس کی تقدیر میں آپ کے حرم میں داخل ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ ایک نیزے پر جو سر ہے وہ محمد بن اللافی کا ہے، جس نے سمجھا تھا کہ سندھ میں اس کی جان کو امان ہوگی۔ آج سب دیکھ لیں کہ خلافت کے دشمنوں کو اس دنیا میں کہیں پناہ نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ سندھی غلاموں کے سروں پر لدے ہوئے صندوق زر و جواہر سے بھرے ہوئے ہیں، جو ہمیں مال غنیمت میں حاصل ہوئے ہیں۔ سندھ میں جاری فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت کی آمد مسلسل جاری ہے۔ ہر نئے شہر کی فتح کے بعد بے انتہا سونا، ہنرمند غلام، نوجوان باندیاں مل رہی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حجاج خاموش ہو کر خلیفہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد خلیفہ نے کہا، آج کا دن اور تاریخ بلا شبہ بہت مبارک ہے۔ آج آپ جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، جو کہنا چاہیں بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، یا خلیفۃ المسلمین، آج یکم صفر المظفر ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جب بنی امیہ کے خلیفہ یزید ابن معاویہ اسی تخت پر براجمان تھے، اور خلافت کے باغی حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے سر لا کر ان کے حضور پیش کیے گئے تھے۔ حجاج کی بات سن کے خلیفہ نے کہا، اے بنی ثقیف کے بہادر سپوت، اب بنی ثقیف کی کوئی عورت اتنا بہادر بیٹا نہ جن سکے گی، لیکن قیدیوں کے اس قافلے میں اور اس قافلے میں بہت فرق ہے۔ وہ قیدی بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، عربی تھے، اور سندھ کے یہ قیدی اجمی، گونگے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں کلام کرنے سے قاصر ہیں۔ اس قافلے کی سالار زینب بنت علی خطابت کی ملکہ تھیں۔ ان کے خطبوں کی آواز اس دربار میں آج بھی گونج رہی ہے۔ اس قافلے کی قیدی عورت نے کربلا میں ہاری جانے والی جنگ کو دمشق میں جیت لیا تھا۔ ان بے زبان سندھیوں سے حسین ابن علی کے لشکر کے کیا تقابل؟ آپ یہ بتائیں کہ سندھ کی شاندار فتح پر آپ کو کس انعام سے نوازا جائے؟ حجاج بن یوسف نے فوری طور پہ جواب میں کہا، خلافت کے اس خادم کو اپنے لیے کسی انعام کی خواہش نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ بحریہ کو منظم کرتے ہوئے بحری بیڑے کو وسعت دینے کی اجازت دی جائے، تاکہ خلافت کا پرچم سندھ سے سراندیب تک لہرایا جا سکے۔ مستقبل میں
بحری تجارت پر خلافت کی اجارہ داری ہو، عرب تاجروں کو محصول ادا کر کے تجارت نہ کرنا پڑے۔ خلیفہ حجاج کی فرمائش سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جواب میں کہا، سندھ کی ابتدائی فتوحات کے بعد جس بڑی مقدار میں سونا ہاتھ لگا ہے، اس سے ایک نہیں کئی بحری بیڑے تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک منظم بحری فوج تشکیل دینے کی تیاری کریں۔ میری خواہش ہے کہ تاریخ آپ کو صرف فاتح سندھ ہی نہیں بلکہ فاتح سراندیپ کے طور پہ بھی یاد رکھے۔ ہمارا حکم ہے کہ داہر اور الافی کے سروں کو دمشق کے مرکزی میدان میں لٹکایا جائے۔ آپ اپنے افسران کے ساتھ محل کے باغ میں تشریف لے آئیں، جہاں آپ کے اعزاز میں ایک جشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔